بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کی اردو کی معلمہ ہوں۔ بیٹا اردو کی کتاب میں ہم نے آج جس سبق کے بارے میں پڑھا ہے وہ ہے صفحہ نمبر 14 پر پیکر شجاعت کیپٹن کرنل شیر خان شہید۔ بیٹا کرنل شیر خان شہید جو ہے وہ اپنے ملک و قوم کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، اور ان کو جو ہے نشان حیدر جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے ان کو اس سے نوازا گیا تھا۔ پاکستان میں اور بھی بہت سے شہداء جو ہیں جن میں 10 جو ہے نام بہت جانے مانے ہیں جو 1965 کی جنگ میں شہید ہوئے، ان کو یہ اعزاز دیا گیا تھا۔ ان میں ہے میجر جنرل عزیز بٹی شہید، کرنل شیر خان شہید، کیپٹن سرور شہید، کیپٹن محفوظ شہید، میجر محمد اکرم شہید، راشد منہاس شہید، راجہ طفیل شہید، میجر شبیر شہید، حوالدار لالک، کرنل شیر خان شہید۔ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے کیپٹن کرنل شیر خان شہید۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم نے اس کے نئے الفاظ دیکھے۔ حمیت، حمیت کا مطلب ہے غیرت، سپوت بیٹا، جام شہادت یعنی موت کا پیالہ پی لینا، شہید ہو جانا، چھکے چھڑانا یعنی اوسان خطا ہو جانا، ٹھیک ہے، تذبذب کا شکار ہو جانا، صوم و صلات یعنی نماز روزے، صوم کا مطلب ہے روزہ اور صلات کا مطلب ہے نماز، ولولہ جذبہ، قفص عنصری یعنی ہمارا جسم جس میں ہماری روح قید ہے، خیبر پختونخوا کی سرزمین۔ غیرت، حمیت، بہادری اور جواں مردی کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یہاں کی مٹی نے ہر دور میں ایسے سپوت پیدا کیے ہیں جنہوں نے اپنی شجاعت اور دلیری کے نئے باب رقم کیے، یعنی نئی داستانیں، تاریخیں لکھیں اور ناممکن کو ممکن کر دکھائے، یعنی وہ کام جو نہیں ہو سکتا انہوں نے اس کام کو بھی کر کے دکھائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ملک و ملت کی خاطر، ملک و ملت یعنی ملک و قوم کی خاطر قربانیوں کا تذکر آتا ہے یعنی ذکر آتا ہے تو یہاں کے لوگوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، مرد ہوں یا خواتین۔ جب بھی وطن پاک کو ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ وطن پاک یہ مرکب ہے، اور یہ کون سا مرکب ہے؟ اس کے نیچے زیر لگا ہوا ہے تو یہ ہے مرکب اضافی، اور پھر اس پیراگراف کے اختتام پر خطبہ لگا ہوا ہے۔ اس بات کی صداقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ جو قومیں محنت کی بجائے محض اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کر کے خود کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آباء و اجداد بیٹا جو ہمارے باپ دادا ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کر کے خود کو برتر یعنی اعلیٰ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں یعنی وہ تنزلی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لیکن جس قوم کا ایک ایک بیٹا جان ہتھیلی پر لیے وطن کی حفاظت کا عزم رکھتا ہو یعنی ارادہ رکھتا ہو، اس قوم کو زوال کیسے آ سکتے ہیں، یعنی وہ قوم کبھی بھی زوال کا یا تنزلی کا شکار نہیں ہو سکتی۔ آپ کا یہ بہادر آفیسر، یہاں واوین میں یہ 3 جملے کہے گئے ہیں اور یہ کسی کے کہے ہوئے الفاظ ہے، اس لیے اس کو واوین کے اندر رکھا گیا ہے، اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ آپ کا یہ بہادر آفیسر آپ کی فوج کا ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ اس نے نہایت نامساعد یعنی انتہائی مشکل حالات کے باوجود جس جرأت، بہادری و جواں مردی کا مظاہرہ میدان جنگ میں کیا وہ ہمارے لیے نہایت متاثر کن تھا، اور بھارتی فوجیوں کے دلوں میں ان کا احترام بڑھا ہے۔ یہ الفاظ ہمارے دشمن ملک کے فوجی افسروں کے ہیں۔ یہ الفاظ کس نے کہے؟ دشمن ملک کے جو فوج ہیں ان کے افسروں نے کہے ہیں، انہوں نے وطن عزیز کے۔ بیٹا وطن عزیز بھی مرکب اضافی ہے کہ ایک بہادر اور دلیر بیٹے کے متعلق تحریر کی ہے۔ تحریر لکھنے کو کہتے ہیں، جس نے انتہائی کشیدہ یعنی سخت حالات میں وطن عزیز کی، وطن عزیز مرکب اضافی کی سرحدوں کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت بھی مرکب اضافی ہے۔ جام شہادت کا مطلب ہے شہید ہو جانا، نوش کرنا، پی لینا یعنی موت کا پیالہ پی لینا۔ پاک فوج کے اس بہادر سپوت کا نام سپوت یعنی بیٹا کرنل شیر خان ہے۔ شیر خان نے کشمیر کے محاذ پر اپنے وطن کی سرزمین کا دفاع کرتے ہوئے بہادری کی ایک ایسی داستان رقم کی، یعنی ایک ایسی تاریخ لکھی کہ ہمارے بدترین دشمن کو بھی اس کی بہادری و دلیری کا اعتراف کرنا پڑا۔ اس عظیم کارنامے پر حکومت پاکستان نے شہادت کے بعد شیر خان کو فوج کا سب سے بڑا فوجی اعزاز یعنی نشان حیدر عطا کیا۔ نشان حیدر ہمارے فوج کا سب سے بڑا اعزاز ہے جو بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینے پر دیا جاتا ہے۔ کرنل شیر خان جنوری 1988 کو ضلع سوابی کے ایک چھوٹے سے گاؤں نوے کلے میں پیدا ہوئے۔ کرنل شیر خان کے دادا تحریک آزادی کے اہم مجاہد تھے۔ کرنل شیر خان کے دادا کون تھے؟ تحریک آزادی کے کشمیر کے اہم مجاہد تھے، مجاہد یعنی جہاد کرنے والے۔ وہ 1948 کی جنگ آزادی کشمیر میں شامل رہے۔ آزادی کشمیر بھی مرکب اضافی ہے، اور بہادری کے جوہر دکھائے، جوہر یعنی کمالات دکھائیں۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا پوتا پاک فوج میں شامل ہو کر جہاد کرے اور کشمیر کو مکمل آزاد کرائے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے پوتے کا نام کرنل شیر خان رکھا۔ پوتا جو ہے وہ بیٹوں کو
بیٹے کو کہتے ہیں۔ شیر خان کا بچپن عام بچوں سے بہت مختلف تھا۔ انہوں نے خالص دینی ماحول میں پرورش پائی تھی، اس لیے وہ نہ صرف صوم و صلاۃ کے پابند تھے، یعنی نماز روزے کے پابند تھے، بلکہ وطن عزیز کی محبت ان کی رگ رگ میں رچی بسی تھی۔ کرنل شیر خان نے رچی بسی تھی یعنی رگ رگ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کرنل شیر خان نے بنیادی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی، پھر اسکول میں داخل ہوئے اور 8ویں جماعت کے امتحان میں اپنے اسکول میں اول آئے، پہلی پوزیشن لی۔ میٹرک کا امتحان گورنمنٹ ہائی اسکول نوے کلے ثوابی سے ہی پاس کیا، بات کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج ثوابی سے FSC کا امتحان پاس کیا۔ بچپن ہی سے ان میں سپاہیانہ جوہر موجود تھے، یعنی ان میں لڑنے کا اور سپاہی بننے کے جو کمالات تھے وہ موجود تھے، اس لیے ان کو عسکری زندگی سے بہت لگاؤ تھا، یعنی فوجی زندگی یا جنگی جو ساز و سامان یا جو گروپ ہوتے ہیں اس کو عسکری کہتے ہیں۔ وہ 1987 میں بحیثیت ایئرمین پاک فضائیہ میں بھرتی ہوئے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مزید تربیت کے لیے اسکول آف ایروناٹیکل کورنگی کراچی چلے گئے۔ یہاں پر بھی خوب محنت سے تربیت حاصل کی اور اپنی محنت کے بل بوتے پر، یعنی اپنی محنت کی وجہ سے، اپنے محنت کے دم پر انہوں نے چیف آف اسٹاف ٹرافی حاصل کی اور دوسرے کورسوں میں بھی اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر شاہین بچے کا خطاب حاصل کیا ہے۔ بہت زیادہ اڑان بھرنے کے بعد شاہین سب سے اونچی جگہ پر بیٹھتا ہے، اس لیے اتنی زیادہ کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد، کم عمری میں ہی اتنی کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد ان کو شاہین بچے کا خطاب دیا گیا۔ کرنل شیر خان کے دل میں ایک عزم اور ولولہ تھا جو ان کو ہر پل بے چین رکھتا تھا۔ اپنے عزم اور ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے بری فوج میں، بری جو زمینی فوج ہوتی ہے، کمیشن حاصل کرنے کے لیے امتحان دیا۔ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد 1992 میں شیر خان تربیت حاصل کرنے کے لیے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ایبٹ آباد چلے گئے۔ 2 سالہ تربیت مکمل کرنے کے بعد 1994 میں شیر خان سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے پاک فوج کی 2nd ریجمنٹ میں شامل ہوئے۔ بیٹا اب اس سے متعلق کچھ میں نے آپ لوگوں کو کچھ الفاظ معنی کرائے، وہ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے میں نے اس کے لیے جس طرح سے پیج ریڈی کیا، اسی طرح آپ کاپی میں پیج ریڈی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے میں نے 2 کالم بنائے، سوال لکھا، سبق کا نام لکھا، اور پھر اس کے بعد دیکھیں میں نے نمبر شمار بھی لگائے ہیں۔ پہلا لفظ غیرت و حمیت، خودداری، غیرت، حیا، لاج، عزم، ارادہ، جنگجو، لڑاکا، تکراری، سیسا پلائی دیوار، انتہائی مضبوط، پائیداری، عہدہ برا ہونا، بجاوری، انجام دہی، تعمیل، دل جمعی، اطمینان، تسلی، مارکا، میدان جنگ، خوش تدبیری، اچھی تدبیر، دنگ رہ جانا، حیران رہ جانا، آسان خطا ہونا، گھبرا جانا۔ بیٹا اب اس کی ایک تفہیم بھی ہے اور تفہیم بھی میں نے کروائی، اس کا بھی نشان جو ہے میں نے آپ کو کتاب پہ لگوایا، اور یہ جو ہے صفحہ نمبر 15 پر آپ کو یہ ملے گا، 3rd پیراگراف ہے۔ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کرنل شیر خان 1 جنوری یہاں سے لے کر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ڈاٹڈ فارم میں لکھ کے، اور آخری جو لفظ ہے صفحہ نمبر 15 پر اس میں لکھا ہے رگ رگ میں رچی بسی تھی، یہ وہاں تک ہے۔ پھر یہ لکھنے کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے تفہیم سے متعلق سوالات جوابات، اور اس کے کچھ سوالات ہیں۔ کرنل شیر خان کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ کرنل شیر خان کے دادا کون تھے؟ لفظ مجاہد کی جمع لکھیں، لفظ صوم و صلاۃ کے معنی لکھیں، آزادی کا متضاد لکھیں۔ بیٹا کرنل شیر خان کب اور کہاں، یعنی کس تاریخ کو اور کہاں پیدا ہوئے، ان کے دادا کون تھے، مجاہد جہاد کرنے والے کو کہتے ہیں، صوم و صلاۃ کی میننگ میں نے آپ کو بتا دی ہے، آزادی کا متضاد لکھیں۔ بیٹا آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 15 پر ہی میں نے آپ کو اس کا نشان لگوایا، صفحہ نمبر 15 پر، یہاں سے کرنل شیر خان یہاں سے لے کر رگ رگ میں رچی بسی تھی، یہاں تک جو ہے آپ نے پہلے تفہیم، لیکن یہ پورا آپ نے نہیں لکھنا، آپ نے صرف اس کے شروع کے 1-2 لفظ لکھ کے بیچ میں ڈاٹڈ فارم کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد آخری لفظ لکھ کے پھر اس کے بعد ختم کر دینا ہے، اور پھر اس کے متعلق جو سوالات ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ بیٹا آج ہم نے اتنا ہی پڑھا، اور انشاءاللہ باقی کا جو کام ہے وہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔